میرا تعلق میوات کے ساتھ ہے، میں میواتی ہوں۔ میوات سمجھتے ہیں؟ ہمارا جو علاقہ ہے وہ جہالت کے حوالے سے، سادگی کے حوالے سے مشہور ہے اس کے حوالے۔ تو حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے علاقے سے، ہمارا جو گاؤں تھا وہ نظام الدین کے قریب تھا، ہم لوگ گڑگاؤں کے رہنے والے، تو وہاں سے یہ تبلیغی جماعت کا کام شروع ہوا، ایسے ان پڑھ لوگوں سے، سادہ لوگوں سے۔ اور انہی دنوں میں دارالعلوم دیوبند میں ایک دعوت و ارشاد کا شعبہ قائم ہوا، اور اس میں علماء کرام رکھے گئے، ان کی تنخواہیں مقرر کی گئیں۔ مولانا عبد الجبار حصاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ اس شعبے کے بڑے تھے، وہ لوگ جاتے تھے دیہاتوں میں، دوسری جگہوں میں لوگوں کو واعظ کہتے تھے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے تھانہ بھون میں سیانت المسلمین کے نام سے ایک تنظیم قائم کی، حضرت نے بھی علماء کو رکھا، وہ بھی بیان کرنے کے لیے جاتے تھے۔ اور انہی دنوں میں حضرت جی مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ تبلیغ کا کام شروع کیا۔ تو ایک ایسی چیز انہوں نے شروع کی کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اپنا وقت، اپنی جان مال لگا کر اپنے آپ کو فارغ کرنا، کسی اس کام کے لیے نکلنا، 3 دن کے لیے، شب جمعہ کے لیے، مہینے کے لیے، 10 دن کے لیے۔ تو باقی جتنے بھی طریقے وہاں شروع کیے گئے تھے ہندوستان میں وہ نہیں چل سکے، بہت تھوڑا ان کا اثر ہوا۔ اور بظاہر آپ لوگ میں چونکہ پروفیشنل بھی ہوں گے، مارکیٹنگ کا جو اصول ہوتا ہے کہ معاشرے کی مارکیٹنگ کس کو کہتے ہیں، معاشرے کی ڈیمانڈ کیا ہے، تو معاشرے کی ڈیمانڈ کی بجائے انہوں نے ڈیمانڈ پیدا کی، جا کر لوگوں میں ڈیمانڈ پیدا کی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اور وہ ڈیمانڈ جو پیدا کی ان کو بتایا کہ آپ کو نکلنا ہوگا گھر سے۔ تو اس وقت میں میرے جو دادا تھے وہ 4 گاؤں کے بڑے تھے، اور ان کو خلیفہ کہتے تھے کیونکہ 4 گاؤں ان کے اس میں آتے تھے۔ میں نے اپنے دادا کی صحبت بھی بہت، جب ان کا انتقال ہوا میری عمر 25 سال تھی، تو بہت وقت میں نے گزارا ان کے ساتھ۔ تو اس وقت میں ان کی 6 مونچھیں تھیں۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پہ انہوں نے توبہ کی، اور آج ماشاءاللہ ہمارے خاندان میں میرے خیال میں 150-200 علماء، مفتی اور حافظ۔ آدھا ہمارا خاندان ہندوستان میں ہے، اجمیر میں، دلی میں، آگرہ میں، گڑگاؤں میں، آدھا یہاں ہے۔